السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سورۃ الماعون کے بعد آج ہم سورۃ قریش اور سورۃ الفیل، یہ دونوں سورتیں انشاءاللہ تجوید سے ہم پڑھیں گے، اور پچھلی صورتوں میں جو حروف گزر چکے ہیں، امید ہے کہ آپ لوگ اس پر مشق کیے ہوں گے۔ تو آئیے ہم انشاءاللہ پہلے سورۃ قریش ہم پڑھیں، پھر اس کے بعد سورۃ الفیل کی بھی ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس صورت میں 4 آیتیں ہیں۔ تو پہلی آیت لإیلاف قریش، اب لإیلاف میں حمزہ ہے، ای، اور حمزہ تو الحمدللہ سب ادا کرتے ہیں، تو اس میں تو کوئی مشکل والا حرف نہیں ہے۔ البتہ اس کے بعد قریش ہے، تو قریش میں جو ہے قاف ہے، اور قاف جو ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو قاف کو خا کے ساؤنڈ سے ادا کرتے ہیں۔ کئی لوگ پڑھتے ہیں لإیلاف قریش، قریش نہیں ہے، قریش کہیں گے تو وہ خا سے ادا ہوگا، یہاں جو ہے وہ قاف سے، تو آپ کو ادا کرنا ہے قریش، لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، قاف خا اگر کہیں گے تو پھر وہ حرف حلقی بن جائے گا، تو یہ حلق سے نہیں، حلق سے تھوڑا سا اوپر زبان آپ کے جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے کا، اس سے پہلے کی جگہ ہے جہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، قا 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 قو قی، قا قو قی، تو قاف ہے، تو اس میں آپ زور نہ دیں، اگر زور دیں گے تو وہ خا بن جائے گا، ہلکے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیے لإیلاف قریش۔ اب قریش جب آپ روکیں گے تو یہاں پر جو ہے آپ کھینچ کے بھی روک سکتے ہیں، قریش قریش، یا لإیلاف قریش، لإیلاف قریش۔ اس کے بعد والی آیت میں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم رحلہ، یہاں پر ہا ہے، ہا اور ہا یہ دونوں ایک ہی آیت کے اندر آ گئے ہیں۔ پہلے جو ہے 2 آنکھ والی ہا ہے، ہا، ایلافہم، ایلافہم، ہم، اور اس کے بعد والے کلمے کے اندر رحلہ، یہاں جو ہے ہا ہے، پہلے میں ہا، دوسرے کلمے میں ہا، تو دونوں میں فرق کرنے کا یہاں پر
اچھا موقع ہے کہ دونوں میں فرق کر کے آپ ادا کر کے پریکٹس کیجئے. ایلافہم رحلتش ایلافہم رحلہ ایلافہم رحلہ. خود رحلہ کے اندر بھی آپ اگر روکیں گے تو را کے بعد ہا ہے اور پھر لام کے بعد جو گولتا ہے اگر آپ اس پر روکیں گے تو وہ ہا بن جائے گی. تو ہا کے ساؤنڈ سے اس کو ادا کرنا ہوگا. تو ایلافہم رحلہ رحلہ. اور ملا کے پڑھنے کی صورت میں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. الشتاء یہاں پر جو حمزہ ہے وہ حمزے متصل ہے کیونکہ حرف مد اور اس کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے کے اندر متصل آئے ہیں. متصل کا مطلب بازو بازو میں ایک ہی کلمے کے اندر ایک ساتھ لگے ہوئے. تو حرف مد الف ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے جو جس کی وجہ سے اس مد کو چار حرکت یا 5 حرکت تک کھینچ کر پڑھنا واجب ہے. تو لہٰذا ہم یہاں پر کھینچیں گے اس مد متصل کو رحلۃ الشتاء. پھر اس کے بعد والصیف. اب یہاں پر سین ہے الصیف والصیف. یہاں پر صاد ہے تو صاد سے اس کا ادا کرنا ہے سین سے نہیں ہے. اب دیکھیے جو لوگ جو ہے صاد اور سین میں فرق نہیں کرتے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصیف اور گرمی میں. تو صیف کہتے ہیں گرمی کو صاد سے اگر کہیں گے. اگر آپ صاد سے نہ کہیں سین سے کہیں والصیف، جیسے بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں صاد پر نہیں پڑھتے تو والصیف پڑھتے ہیں. تو سیف سین سے اگر آپ ادا کریں گے تو اس کا معنی ہے تلوار. اور یہاں قرآن کے اندر جو ہے اللہ جو فرماتے ہیں وہ ہے گرمی، تو معنی کا فرق ہو گیا. تو اسی وجہ سے جو حرف جہاں سے نکالنا ہے اس کو مخرج جو کہتے ہیں تو اس مخرج سے ادا کرنا لازمی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے معنی بدل جائیں گے. اب جیسے یہاں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں الصیف اگر آپ صاد سے کہیں گے تو گرمی کا معنی ہے، اور وہی اگر سین سے کہیں گے السیف تو پھر وہ تلوار کا معنی ہو جائے گا. تو لہذا صاد کے ساؤنڈ سے آپ ادا کیجیے والصیف والصیف. سین جو آپ ادا کرتے ہیں تو اسی میں تھوڑا سا پریشر دیجیے، اسی میں تھوڑا سا اس کو پریشر دے کے اس کو آواز کو موٹی کیجیے. والصیف والصیف. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف والصیف. اس کے بعد پھر تیسری آیت پہ ہم چلتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا یہاں پر عین ہے. امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے عین پر جو ہے مشق کر لیے ہوں گے، کیونکہ اب یہاں جو ہے عین کا جو حرف ہے اس کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے. تو فَلْيَعْبُدُوا 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 فَلْيَعْبُدُوا. تو زور دے کے اس کو ادا کیجیے فَلْيَعْبُدُوا. رب را کو یہاں پر پر ادا کرنا ہے کیونکہ را پر زبر آیا ہے. تو رب نہیں پڑھنا ہے. رب هذا یہاں پر ذال ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ذال جو ہے اس کی ادائیگی زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان میں باہر نکال کر ادا کرنا ہے. هذا نہیں.
تو جن کو تجوید نہیں آتی ہے، مخرج نہیں آتا ہے، وہ لوگ پڑھتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس طرح پڑھتے ہیں، جبکہ صحیح انداز سے جو پڑھنا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، هَذَا الْبَيْتِ، هَذَا الْبَيْتِ نہیں ہے، هَذَا ذال کو آپ زبان کی نوک باہر نکال کے ادا کریں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اس کے بعد آخری آیت طرف ہم چلتے ہیں، الذی یہاں بھی ذال ہے، ذال کو آپ زبان کی نوک باہر لا کے ادا کریں، الذی اطعمہم من جوع، الذی اطعمہم من جوع۔ اب یہاں دیکھیں الذی میں ذال ہے، تو اس کا جو مد جو ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد یا ہے اور اس کے بعد حمزہ جو آیا وہ دوسرے کلمے میں آیا، تو حرف مد اور حمزہ دو الگ الگ کلمے میں ہو گئے، اسی وجہ سے اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اور اس کا جو حکم ہے اس مد کا، وہ جو مد جائز ہے، چاہے تو آپ 2 حرکت کریں، 2 حرکت تک کھینچیں، چاہے تو آپ 4 حرکت تک کھینچیں، یعنی آپ کو اختیار ہے۔ الذی اطعمہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو آپ الذی اطعمہم کھینچ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مد منفصل کے اندر 2 حرکت بھی جائز ہے، 4 حرکت بھی جائز ہے، برخلاف مد متصل کے جو اوپر جو الشتائی میں جو مد آیا وہ مد متصل ہے، اس میں 4 حرکت کم از کم آپ کو کھینچنا واجب ہے۔ تو مد متصل کے اندر جو مد ہے وہ مد واجب ہے، اور مد منفصل کے اندر جو یہاں پر الذی کے اندر، الذی اطعمہم کے اندر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، جو مد جائز ہے، مطلب آپ جائز ہے کہ چاہے آپ کھینچ کر پڑھیں چاہے آپ نہ کھینچیں۔ تو لہذا ہم بغیر کھینچے کے پڑھیں گے تو الذی اطعمہم اس طرح پڑھیں گے، اور کھینچ کر پڑھیں گے تو الذی اطعمہم، اور اطعمہم کے اندر عین ہے، طا بھی ہے اور عین بھی ہے، تو طا کو اطعمہم نہ پڑھیں، تا جب ہم ادا کرتے ہیں تو اسی میں تھوڑا سا پریشر دے کے آپ طا کو ادا کرنا ہوگا، تھوڑا سا پر انداز میں، موٹے انداز میں، جس طرح اوپر جو ہے الصیف صاد جو ہے ہم پر کر کے ادا کیے، اسی طرح یہاں پر تا جو باریک ہے اسی تا کو آپ موٹا ادا کریں، اطعمہم کے بجائے اطعمہم، اطعمہم، اور عین جو ہے دبا کے آپ ادا کیجئے یہاں پر الذی اطعمہم من جوع۔ اب یہاں دیکھیں میم کے بعد دوسرا میم آیا جس پر شدہ ہے، تو میم پر شدہ جب آئے گا تو وہاں پر ادغام ہوگا اور غننے کے ساتھ ہوگا۔ ادغام کا مطلب میم کو میم میں ملا دیں گے، یہ ادغام ہے، حرف کو حرف میں ملا دینا ادغام ہے، اور میم پر شدہ آنے کی وجہ سے اس پر غنہ ہوگا، تو یہاں پر غننے کے ساتھ ہم ادا کریں گے اطعمہم من جوع، اور من کے بعد جیم آیا ہے، نون کے بعد جیم آیا ہے، نون ساکنہ کے بعد جیم آیا ہے، اور جیم جو ہے حرف اخفا میں سے ہے، حرف اخفا میں سے، تو لہذا یہاں پر اخفا کریں گے، تو یہاں پر ہم ادا کریں گے من جوع، من جوع، من دو حرکت تک یہاں پر نون کے ساؤنڈ کو ہم ناک سے چھپا کر ادا کریں گے۔ من جو کہیں تو نون کو ظاہر کر دیے، اب نون کو ظاہر نہیں کرنا ہے، نون کو چھپا کر ادا کرنا ہے، تو چھپا کر ادا کرنے ہی کو اخفا کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اب ہم یہاں پڑھیں گے الذی اطعمہم من جوع، الذی اطعمہم من
جوع، غنہ جو ہوگا وہ بھی 2 حرکت، اطعمہم یا 2 حرکت تک دبا کے پڑھنا ہے، اور اخفا جو ہوگا وہ بھی 2 حرکت، من جوع۔ پھر اس کے بعد آخر میں جب آپ روکیں گے تو عین پہ روکیں گے، من جوع، عین کا ساؤنڈ وہاں پر واضح ہوگا۔ تو الذی اطعمہم من جوع، پھر اس کے بعد وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف۔ اب یہاں پر دیکھیے آمنہم، یہ حمزہ ہے، تو حمزہ عین کی طرح نہیں ادا کرنا ہے، حمزہ آخری حلق سے نکلے گا اور عین جو ہے وسط حلق سے نکلے گا۔ تو یہاں پر آخری حلق سے جہاں سے ہا نکلتا وہیں سے یہ حمزہ بھی نکلتا ہے، تو لہٰذا وآمنہم۔ اب یہاں دیکھیں میم ساکنہ کے بعد پھر سے میم آ گیا جس پر شدہ ہے، اسی طرح جس طرح اطعمہم میں آیا تھا، اسی آیت کے اندر جو اطعمہم جو پہلے آیا وہاں پر بھی دیکھیے میم ساکن ہے اور پھر اس کے بعد میم پر شدہ آ گیا۔ تو میم ساکن کے ساتھ میم پر جب شدہ آ گیا تو یہاں پر میم پر غنہ کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ، تو میم کو غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے ہم نے وہاں پر ادا کیا اطعمہم، جس طرح ادا کیا اسی طرح یہاں پر بھی وآمنہم۔ اب اس کے بعد من خوف، اب نون ساکنہ یہاں پر آ گیا اور اس کے بعد خا آ گیا، اور خا جو ہے حروف اظہار میں سے ہے، خا حروف اظہار میں سے ہے، جس کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں، حروف حلقی ہی حروف اظہار ہے۔ حروف اظہار کا مطلب نون ساکنہ کے بعد یا تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ گیا 6 حروف جو کون سے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف اگر آ گیا تو وہاں پر نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اب وہاں پر اوپر جو ہم پڑھیں من جوع، تو یہاں پر اخفا کیا ہم لوگوں نے، نون کو چھپا کر ادا کیا، ناک سے ہم نے نون کو چھپا کر ادا کیا تو وہ اخفا۔ اب یہاں پر ہم جو پڑھیں گے نون ساکنہ کے بعد خا آ گیا جو حروف اظہار میں سے ہے، تو یہاں پر نون کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو ظاہر کیسے کریں گے؟ من خوف، من خوف، نون کو بالکل ظاہر کر دیں گے، وہاں پر نہ جو ہے دبائیں گے، نہ غنہ کریں گے، نہ اخفا کریں گے، من خوف نہیں پڑھیں گے۔ تو وآمنہم من خوف، من خوف، تو نون یہاں پر ظاہر کرنا ہے، اس لیے کہ نون ساکنہ کے بعد خا آ گیا جو حروف اظہار میں سے ہے، اور روکتے ہوئے ہم پڑھیں گے من خوف، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کھینچ کر بھی، چونکہ سکون کے ساتھ ہم وہاں پر ادا کریں گے۔ آخر میں جب ہم روکتے ہیں تو اس آخری حرف پہ چونکہ سکون لگ جاتا ہے، جزم لگ جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پر مد پیدا ہو جاتا ہے، مد عارض للسکون کہتے ہیں اس کو۔ تو جو ہے سکون وہاں پر لگنے کی وجہ سے، اور اس سے پہلے واو ہے اور جو ہے اس سے پہلے فتحہ ہے جو حرف لین کہتے ہیں، تو حرف لین کی ادائیگی بھی حرف مدھی کی طرح ہوگی۔ تو یہاں پر من خوف بھی کب پڑھ سکتے ہیں، من خوف، تو کھینچ کر بھی آپ روک سکتے ہیں۔ تو لہذا اس آخری آیت کو پھر سے پڑھیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف۔ تو اس آیت کے اندر من جو پہ جب روک دیا تو پھر وآمنہم یہ الگ ہو گیا، لیکن اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر جو عین پر دیکھیے تنوین ہے، 2 زیر ہیں، تو اس کے بعد جو ہے واو پہ شدہ ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے ادغام مع الغنہ ناقصہ کہتے ہیں، تو
ہاف غنّے کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوگی. جیسے اب دیکھیے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. من جوع من جوع، من کے اندر اخفاء پوری طرح اخفاء ہے. جوع، اب یہاں پر کیا ہے، تنوین کے اندر چونکہ جو نون ہوتا ہے تو اس نون کو ہم جو واو کے اندر ادغام کرتے ہیں تو ادغام تو ہو گیا، نون جو واو میں داخل ہو گیا، تنوین کا جو نون ہے وہ واو میں داخل ہو گیا، لیکن ساتھ میں پوری طرح غنہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا آدھا غنہ ہوگا، غنّے کا کچھ حصہ جو ہے اس کے وہاں پر ادا ہوگا. تو من جوع وآمنہم من خوف، تو اس طرح اس کو ادا کرنا ہوگا. تو اس صورت کو پھر سے ہم ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. پڑھنے سے پہلے جو چیزیں ہم نے اس صورت میں سیکھی ہیں ذرا اس کی طرف ہم اشارہ کر دیتے ہیں. سب سے پہلے لإیلاف قریش، قریش کے اندر قاف ہے، اس قاف کی ادائیگی کی پریکٹس کی جائے. پھر جو ہے ایلافہم رحلتش، ایلافہم رحلتش، تو ایلافہم کے اندر ہا ہے جو آخری حلق سے نکلے گا، اور اس کے بعد رحلتش میں ہا ہے جو درمیانی حلق سے نکلے گا. تو ہا اور ہا میں فرق کرنا ضروری ہے. تو اسی طرح الشتائی میں مد متصل ہے جو 4 حرکت تک کھینچنا واجب ہے. پھر والصیف کے اندر صاد ہے تو صاد کو پر کر کے اس کو ادا کرنا ہے، سین کی طرح ادا نہیں کرنا ہے. والصیف تو پر کر کے اس کی ادائیگی ہو. پھر اس کے بعد فلیعبدوا کے اندر عین ہے تو عین کی ادائیگی آپ جو ہے وسط حلق سے اس کو ادا کریں زور دے کر، فلیعبدوا. پھر رب میں را کو جو ہے پر کرنا ہے. ھذا، ھذا میں ذال ہے تو ذال کی ادائیگی زبان کی نوک باہر لا کے ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد الذی کے اندر بھی اسی طرح ذال کی ادائیگی ہے، اس کو بھی زبان کی نوک باہر لا کے اس کی ادائیگی ضروری ہے. پھر اس کے بعد الذی اطعمہم میں جو مد ہے وہ مد منفصل ہے جو آپ کھینچ بھی سکتے ہیں اور نہ کھینچنے کی بھی اس میں اجازت ہے. تو الذی اطعمہم بھی پڑھ سکتے ہیں، الذی اطعمہم بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر طا کی ادائیگی اطعمہم، اط، پھر عین کی ادائیگی اطع. پھر اس کے بعد ہم کے اندر غنہ ہے، ادغام مع الغنہ، میم کو میم میں ملا کر وہاں پر دبا کر ادا کریں گے، 2 حرکت تک اس کو دبائے رکھیں گے. اطعمہم. پھر اس کے بعد من جوع میں اخفا ہے جو ناک سے آپ نون کا ساؤنڈ چھپا کر ادا کریں گے. اور جو من عین جوع، عین کی ادائیگی ہے. پھر اگر آپ اس کو ملائیں گے من جوع وآمنہم، یہاں پر بھی جو ہے 2 حرکت تک یہاں پر آپ اس کو عین کے ساتھ جو تنوین ہے اس تنوین کو واو میں آپ ادغام کر کے آدھے غنّے کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. پھر اس کے بعد وآمنہم، اس کے اندر بھی حمزہ بھی ہے اور ہا بھی ہے، دونوں کا مخرج ایک ہی جگہ سے ہے. پھر وآمنہم کے اندر پھر میم مشددہ ہے، پھر میم پر شدہ آیا تو یہاں پر بھی میم کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، 2 حرکت تک وہاں بھی دبائے رکھیں گے. وآمنہم. پھر اس کے بعد من خوف، تو یہاں پر نون ساکنہ ہے، اور نون ساکنہ کے بعد خا آ گیا جو حروف اظہار میں سے ہے، تو یہاں پر نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو من خوف، من خوف نہیں پڑھنا ہے، من خوف. تو یہ چند اس کے اندر حروف کی پریکٹس اور جو ہے تجوید کے احکام ہیں. تو ایک مرتبہ پھر سے ہم اس صورت کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. تو چلیے ہمارے ساتھ پھر سے ایک مرتبہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف. اگر ملا کے پڑھیں گے اس میں بغیر وقف کیے، الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تو اس طرح یہ صورت اختتام کو پہنچی ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چونکہ اس کے اندر جو کافی باتیں آ گئی ہیں، کچھ نئی باتیں بھی ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو ذرا اس صورت کو بار بار پریکٹس کریں. انشاءاللہ پھر سورۃ الفیل جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. جو کچھ ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو صحیح کر دے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے میزان حسنات میں اضافہ کر دے، اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بنا دے، اور اہل قرآن میں سے، قرآن والوں میں سے اللہ ہم سب کو بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.